अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल जलती बारिश की सेकंड लास्ट एपिसोड, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया मलिक ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जलती बारिश की सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। बकवास बंद करो अपनी, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मरजान बेगम के वजूद पर छाया सकता टूटा तो वो संभलते हुए सख्त लहजे में बोली। तो फरिश्ते ने बेयकीनी से माँ को देखा, और यही बेयकीनी हाकान साहब की निगाहों में भी थी, क्योंकि उन्हें बाकी सब बातों का तो इल्म था, लेकिन वो फरिश्ते के बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आपकी ढिठाई का और झूठ का सबसे बड़ा सबूत आलियान और बनफ्शे हैं, जो इस वक्त उस शख्स के पास हैं जिसे मैंने हमेशा झुठलाने की कोशिश की है। वो हलक की बल चिल्लाई तो सब कुछ ज़ोरदार झटका लगा। खानम, आप? सुबान ने शदीद सदमे और बेयकीनी से माँ को देखा तो उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उन्हें इस वक्त शिद्दत से आलम साहब की कमी महसूस हो रही थी। बकवास कर रही है ये, आफरीदियों की बहू बन के आई है हमारी ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए। वो जहरखंद लहजे में गोया हुई तो ज़मीन पे घुटनों के बल बैठी फरिश्ते ने दुख से माँ को देखा। आफरीदियों की बहू तो बनी ही हूँ, इसी बात का तो दुख खाए जा रहा है मुझे, वो खुद अजियती से कहती वहीं घुटनों के बल अपनी माँ की जाने मुड़ी। इस वक्त आपकी बेटी बन के कह रही हूँ कि मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाएं कि आपने ये गुनाह नहीं किए। अपने भाइयों की आंखों में छाई बेयकीनी को देखते हुए उसने कहा तो ज़मरुद बेगम ने दुख से सर नफ़ी में हिलाते हुए गोया उसे रोकना चाहा, जबकि मरजान बेगम ने खामोश निगाहों से उसका खंडर बना वजूद देखा, जो कुछ देर पहले महकते फूलों को मात दे रहा था। उन्होंने अपना लरसता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और फरिश्ते के सर पे रख दिया तो वो वहीं ढह गई। हो गई तुम्हारी तसल्ली? मिल गया तुम्हें सुकून? अब अगर ये ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो, सबूर ने जहरखंद लहजे में कहा तो ज़मरुद बेगम ने दुख से सबको देखा और फरिश्ते की जानें बढ़ी, लेकिन उनके बढ़ने से पहले ही वो अपनी आंखें साफ करती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने सुना था कि माँ रिश्ता नहीं होती, बल्कि माँ एक फितरत का नाम है जिसे निभाया नहीं जाता, लेकिन अफसोस की बात है कि आप तो उसे निभा भी नहीं सकी। अपनी खुद साख्ता नफ़रत और अना की जंग में आपने सबसे पहले अपने बच्चों को खाया है। सर्द लहजे में बोलती वो उनके सामने जा खड़ी हुई। ये मत समझिएगा कि खामोशी से जा रही हूँ तो चुप बैठूंगी। एक वकील की बीवी हूँ, आपसे अपने बहन भाई और बच्चे की ज़िंदगी से खेलने का हिसाब ज़रूर लूँगी। मजबूत लहजे में बोलती वो इस वक्त वहाँ मौजूद हाकान साहब को आग लगा गई। अपने वकील के बलबूते पे इतना मत उछलो, वरना बहुत नीचे आके गिरोगी, और सहारे के लिए तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। उन्होंने तेज ज़दा लहजे में कहा तो उसने काटदार निगाहों से उन्हें देखा। अपनी लाडली बहू की तरफदारी करके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप भी उनके सारे काले करतूतों में उनके साथ थे। कुछ देर पहले मेरी माँ मेरे सर की झूठी कसम खा के मुझसे अपना हर रिश्ता तोड़ चुकी है, लेकिन मैं उन रिश्तों का पास रखूँगी। कोशिश करूँगी जब आप लोगों को आपके किए की कड़ी सज़ा मिल रही हो तो रुख मोड़ लूँ कि आपकी तकलीफ़ देख के दिल नरम ना पड़ जाए। संजीदगी से बोलते बोलते उसकी आवाज़ नम पड़ने लगी तो वो वापस मुड़ी, लेकिन आंखों में छाई आंसुओं की दबीज तह के बायस वो लड़खड़ाई तो ज़मरुद बेगम ने फ़ौरन आगे बढ़ के उसे सहारा दिया तो वो एक बार फिर से उनकी मेहरबान आगोश पा के सिसक उठी। मोरे, मोरे, आली जिंदा है। उन जालिमों ने उसे हमसे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उससे बचा लिया। मैं उस शख्स पे इल्ज़ाम तराशियाँ करती रही, सवालों जवाब करती रही, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे टूटा हुआ नहीं देखना चाहता था। वो मुझे मेरे अपनों का असल चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। वो उनकी बाजों में चेहरा छुपाती ऊंची आवाज़ में करला रही थी, जबकि उसकी मुसलसल गिरियाज़ारी पर सबूर और सुबान ने बेचैनी से पहलू बदला और एक नज़र माँ और दादा के नागवार चेहरे पे डाली तो चुप से रह गए। संभालो बच्चे अपने आप को,
उसकी हालत देखती ज़मरुद बेगम रुंधे हुए लहजे में बोली तो हाकान साहब नखुआ से हंकारा भरते एक साइड पे हो गए। मोरे, मुझे लग रहा है जैसे कोई मेरे सीने को नोच रहा है। मुझे ये एहसास खाए जा रहा है कि मैं उस शख्स के बच्चे को ख़त्म करने के बाद किस तरह से उसके सामने सर उठा के इतना अरसा गुजारती रही हूँ। मुझे ये एहसास ज़िंदा दरगोर कर रहा है। उसके लहजे में टूटे दिल की किरचियों की तकलीफ़ थी जो वहाँ मौजूद मरजान बेगम के दिल को लहजा भर के लिए लरसा गई। लेकिन वो इस मुकाम पे आके कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तभी फ़ौरन रुख मोड़ गईं, जबकि उनके रुख मोड़ने पे फरिश्ते ने सर्द निगाहों से उनकी पुष्प को देखा। दुआ कीजिएगा कि आपकी खाई झूठी कसम मुझे हवेली पहुंचने से पहले ही निकल ले, वरना मैं एक नाकाबिल माफ़ी एहसास निदामत लिए उस शख्स के सामने कभी सर न उठा सकूंगी। नम मगर दिलसोज लहजे में कहती वो ज़मरुद बेगम से अपना आप छुड़वाती दरवाजे की सिमत पड़ी ही थी। लेकिन उसी लम्हे हॉल में गूंजने वाली आवाज़ पे उन सब का हरकत करता वजूद साकत हो गया। गुलालई, फरिश्ते किधर हैं? मर्दान खाने से आते शहरियार ने फरिश्ते की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए वहाँ से गुजरती गुलालई को रोकते उससे पूछा। भाजाई तो गुल को कमरे में भेजते ही शायद अपने कमरे में चली गई हैं। गुलालई ने भी चूँकि उसे काफ़ी देर से नहीं देखा था, इसलिए वो अपना ख्याल जाहिर करती हुई बोली तो किसी ख्याल की तह ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए वो गुलालई को शब बखैर बोलता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसके कुछ देर पहले के दमकते वजूद को याद करते हुए उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला, मगर खाली कमरा उसका मुँह चिढ़ा रहा था। खाली ड्रेसिंग रूम देखते हुए उसके माथे पे फ़ौरन बल पड़े तो वो लब भेजते हुए कमरे से बाहर निकला और उस कमरे की जानिब बढ़ने लगा जहाँ बनफ्शे का क़याम था, क्योंकि उसके ख़्याल में उससे छुपने के लिए वो इस कमरे में दुबकी होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? अचानक ज़हीर साहब के सामने आ जाने पर उसने बमुश्किल पाँवों को ब्रेक लगाया और एक नज़र लंबी सी राहदारी के सामने वाली दीवार पे लगी घड़ी पे डाली, जहाँ 10:30 बज रहे थे। मौसम सर्द होने की वजह से और रास्ते ख़राब होने के बाइस शादी की रस्मात बहुत जल्दी से अदा की गई थीं, तभी इस वक्त तक सब फारिग हो चुके थे। जहाँ से आप आ रहे हैं? उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया तो ज़हीर साहब ने हल्का सा घूर के उसे देखा। मैं आपकी मोरे के पास गया था, उन्होंने शर्म दिलाने वाले अंदाज में संजीदगी से कहा। मैं भी आपके पोतों की मोरे के पास ही जा रहा हूँ। बिना शर्मिंदा हुए वो इसी अंदाज में बोला तो ज़हीर साहब के चेहरे पे छाई संजीदगी मज़ीद दुबाला हुई। वो हवेली में मौजूद नहीं है, उन्होंने बिना किसी तमहीद के कहा तो शहरियार ने चौंक के उन्हें देखा। सॉरी, उसने सवालिया निगाहें उनके बावकार चेहरे पे टिकाईं। फरिश्ते इस वक्त हवेली में मौजूद नहीं हैं, बल्कि यूसुफज़ई हवेली गई हैं। उनके अल्फाज पे शहरियार के चेहरे का रंग फौरी तौर पे तब्दील हुआ, जबकि हाथों की उंगलियां शिद्दत ज़ब्त से भेज ली गईं। किसकी इजाज़त से गई हैं? अब की बार उसका लहजा बेइंतहा सर्द था, लेकिन ज़हीर साहब बहुत पुरसुकून अंदाज में खड़े रहे। मेरी इजाज़त से। उनके जवाब पे उसका चेहरा मारे तहश के सुर्ख पड़ा, लेकिन उसे खुद पे काबू पाते हुए बमुश्किल अपने होठों को दबाए रखा। वो सारी हकीकत जान चुकी हैं और इसी बाबत वो हवेली गई हैं। उसकी खामोशी महसूस करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा तो उसके ज़ब्त का शिराज़ा बिखर गया। सब कुछ जानने के बावजूद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप और आपकी बहू क्या कर चुके हैं? चाहने के बावजूद भी वो आवाज़ मद्धम ना रख सका तो उसकी आवाज़ सुन के सोने की तैयारियों में मशगूल सब भागते हुए बाहर आए तो दोनों बाप बेटे जो आमने सामने पाके सबके दिल दहल गए। वो अपने घर गई हैं और उधर जाने से उन्हें रोका नहीं जा सकता। ज़हीर साहब नागवारी महसूस करने के बावजूद उसकी कंडीशन समझते हुए मसलहतन गोया हुए तो वो बेभर उठा। मैं रोक सकता हूँ उन्हें, लेकिन आप दोनों ने ही इस अमल से कबल ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। सोच सोच के उसका दिल पागल हो रहा था और इसी पागलपन के हाथों वो मज़ीद बात किए बगैर दाएं जानिब खड़े शाहमीर के हाथों से गाड़ी की चाबी लिए बाहर की जानिब लपका तो ज़ुनाइशा बेगम का दिल दहल उठा। शहरियार, जज्बाती पद मत दिखाओ। फरिश्ते के साथ मैंने मुलाजिम भेजे हैं,
ایسے میں تم جاؤ گے تو معاملہ بڑھ سکتا ہے۔ ظہیر صاحب فوراً اس کی جانب بڑھے۔ اسی لمحے اطلاع ملنے پر مردان خانے سے حاکم صاحب اور ایبک آفریدی بھی آ گئے۔ معاملہ بڑھ چکا ہے بابا جان، آپ لوگ نہیں جانتے کہ وہ فرشتے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے پاگل کتوں کی طرح شیخ کے وعدے کو پورا کرنے کے چکر میں الجھے عالم یوسف زئی کو چکمہ دے رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے تو پورا مہرا ہی اس کے ہاتھ تھما دیا۔ وہ بے لچک آواز میں دھاڑا تو اب کی بار سب کی آنکھوں میں تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ اسی لمحے شہریار کے موبائل کی رنگ ٹیون گونجی تو سب کے دل مزید خوفزدہ ہوئے، کیونکہ یہ آواز ان کو کسی انہونی کی نوی سنا رہی تھی۔ شہریار نے جیب سے موبائل نکالا تو اسکرین پہ نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ مزید سرخ ہوا، جبکہ ماتھے کی رگیں پھولتی ہوئی اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ بیرسٹر شہریار افندی اسپیکنگ، اس نے سرد لہجے میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کے موبائل اسپیکر پہ کہا۔ بیرسٹر صاحب؟ دوسری جانب سے آتی مکروہ آواز پہ آفریدی حویلی کے وہاں موجود تمام افراد کو اپنی دھڑکنیں تھمتی محسوس ہوئیں۔ بیرسٹر صاحب، اپنی وکالت دکھانے کے چکروں میں اتنا بھی مصروف نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی پر دھیان رکھنا ہی بھول جاؤ۔ عالم یوسف زئی کی مکروہ مگر بشاش آواز پہ اس کی گرفت موبائل پہ سخت ہوئی۔ میری بیوی پہ کسی بھی برے ارادے سے نگاہ ڈالنے سے قبل یہ بات ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ نام کس کا لگا ہوا ہے۔ اس کی سرد و پتھریلی آواز پہ دوسری جانب لہجہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ میں ڈر گیا۔ ویسے میرا جتنا بھی گھامڑ انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ میں فضول میں تیری حویلی کے دوسرے افراد کو لانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ اصل مہرے کی جانب تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، لیکن دیر پھر بھی نہیں ہوئی، وہ مہرا تو خود میرے پاس آ گیا ہے۔ اس کی بات پہ شہریار نے سلگتی نگاہوں سے ظہیر صاحب کی جانب دیکھا تو وہ بے اختیار نظر چرا بیٹھے۔ اب تم ضرور اپنی بیوی کو لینے کے لیے آؤ گے، لیکن آتے ہوئے ہمارے 3 آدمیوں کے بدلے اپنے علاقے سے 3 لڑکیاں، ہمارا پرانا مہرا عالیان۔ اور وہ سانس لینے کے لیے رکا تو شہریار آفریدی کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ اور ایبک آفریدی کو لیتے آنا۔ عالم صاحب نے بات مکمل کی تو آفریدیوں کو ایک اور جھٹکا لگا، جبکہ اس کی مکروہ اور غلیظ باتوں پہ اپنا ضبط کھوتا شہریار ہاتھ میں تھاما موبائل فون سامنے لگے دیوار کی شیشے پہ زور سے مارتا ایک عجیب سی فضا قائم کر گیا۔ اس نے ادھر ہی بس نہیں کیا، بلکہ وہاں سائڈ پہ رکھے ٹیبل پہ رکھا گلدان اٹھا کے اس نے دوسری سائڈ پہ لگے شیشے پہ مارا تو ایبک آفریدی آگے بڑھے، لیکن ان کے کچھ بولنے سے قبل وہ ظہیر آفریدی کی جانب مڑا۔ دعا کیجیے گا میرا کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ ہو، ورنہ آپ کی بہو کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ شہریار کی وحشتوں سے بھرپور آواز نے وہاں ایک منجمد سا سناٹا بکھیر دیا، جسے بنفشے کے بے جان وجود کے گرنے نے توڑ دیا، جو اپنوں کی صفاقیت اور شہریار کے جنون کو دیکھ کے حواس بحال نہ رکھ سکی۔ اسے یوں گرتے دیکھ کے زیب سب سے پہلے آگے بڑھا، لیکن شاہمیر نے فوراً اس کا بازو تھامتے ہوئے حاکم صاحب کی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ دل مسوستا رہ گیا، جبکہ دوسری جانب وہ سب خوشیوں کے گہوارے کو سوگواریت میں بدلتا دیکھ کے سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی نہ کر پا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ عالیان کو لے کر حویلی کی طرف نکلو۔ ایبک آفریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اپنے موبائل پہ کسی کو ہدایت دیتے انہیں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اتنی جلدی کیا ہے جانے کی؟ جب اتنا تردد کر کے حساب کتاب لینے کے لیے آ ہی گئی ہو تو پھر اتنی جلدی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عالم صاحب کی شفاق آواز پہ سب نے گردنیں گھما کے ان کی جانب دیکھا تو مرجان بیگم کا چہرہ انہیں دیکھ کے کھل اٹھا۔ جو حساب کتاب میں لینے آئی تھی وہ میں لے چکی ہوں، باقی کی حساب کتاب میرا شوہر بہت اچھے طریقے سے لے لے گا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ خشک لہجے میں بولتی اپنے گرد ظہیر صاحب کی اڑائی گئی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ تو پھر کیا خیال ہے شوہر کے آنے تک یہیں نہ رکھا جائے تمہیں؟ آنکھوں میں پورے اسرار سے چمک لیے وہ گویا ہوئے تو وہ سب الجھے۔ چچا خان، آپ جانے دیں اسے واپس، یہ جو کرنے آئی تھی وہ کر چکی ہے۔ صبور سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تو فرشتے نے کاٹدار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صبور ٹھیک کہہ رہا ہے عالم، نکال باہر کرو اسے،
हाकान साहब ने हकारत से कहा तो आलम साहब ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहका लगाया, माज़रत चाहता हूँ आका जान, लेकिन ये तो मेरे इस खेल का असल मोहरा है जिसके ज़रिए मैं आफरीदियों को कुचल सकता हूँ। जहरखन लहजे में बोलते हुए वो फरिश्ते के नज़दीक आए तो वो बेख्तियार पीछे को खिसकी। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? मैं बताता हूँ तुम्हें कि जो कुछ भी तुम कह रही हो सारा सच है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि यहाँ अगर तुम्हारे शौहर ने मेरी बात ना मानी तो मुझे तुम्हें जान से भी मारना पड़ा तो मैं कर गुजरूँगा। फरिश्ते और उसके दोनों भाइयों पे बम गिराते हुए वो जेब से निकालते हुए नंबर मिलाने लगे तो फरिश्ते ने फ़ौरन आगे बढ़ के उनका मोबाइल झपटा। उसकी इस जुर्रत पे आपे से बाहर होते आलम साहब ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा तो वो नीचे जा गिरी। चचा जान! सुबान उसकी हालत देख के चिल्लाया तो सुबान ने उसकी जानिब देखा, जबकि आलम का ऐसा रूप देख के तो मरजान बेगम और हाकान साहब भी दंग थे। कोई आगे ना बढ़े वरना मुझे सबके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुझे इस शेख से ना सिर्फ अपना पैसा बल्कि अपनी जान भी बचानी है। सफाके से भरपूर आवाज़ में कहते हुए उन्होंने जेब से पिस्टल निकालते हुए शहरयार को कॉल मिलाई तो दूसरी जानिब से उसकी आवाज़ सुनते ही फरिश्ते सिसक उठी। तुम शहरयार भाई के साथ क्यों नहीं गए? मलाइका ने उसे मुखातिब किया जो खिलाफ आदत इस वक्त बहुत चुप सा था। उसे इस वक्त किसी के साथ की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। उसके जवाब पे मलाइका ने बगौर उसका चेहरा देखा। शहरयार भाई इतना हार्श रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? फरिश्ते भाभी के घर वाले बुरे होंगे लेकिन वो अपने ही घर की बेटी के साथ कुछ गलत तो करने से रहे। वो चूँकि बहुत सी बातों से अनजान थी तभी वो जुज़बुज़ हुई। वो हार्श इसलिए हो रहा है कि भाभी इस वक्त अपनों के रूप में छुपे भेड़ियों के पास है। इसलिए तुम बस दुआ करो कि जिस मकसद के लिए वो इस राह पे आया है वो इसका पाया तकमील तक पहुंच जाए। सजावट ने खुलूस दिल से कहा तो मलाइका और सर इस बात में हिलाती शहरयार और फरिश्ते दोनों के लिए दुआ करने लगी कि इस पल दोनों की ही गैर मौजूदगी ने हवेली को वीरान सा कर दिया था। खाना! शहरयार खाना हमारे इलाके में दाखिल हो रहा है। उसके साथ आलियाना और ऐबक खाना मौजूद हैं। अपने आदमियों के साथ हॉल कमरे में फरिश्ते समय सबूर, सुबान और ज़मरुद बेगम को काबू किए हुए आलिम साहब इस वक्त अपने इलाके की तमाम रिवायत भूले गैर मर्दों के सामने अपनी औरतों को लिए बैठे थे। इसके पल पल पर नज़र रखना और जैसे ही वो हवेली में कदम रखे उससे हर किस्म का हथियार छीन लेना और इसके बाद किसी को भी हवेली में दाखिल ना होने देना। उनके हुक्म देने पर फरिश्ते के दिल को पतंगे से लग गए। उसे लगा कि शायद आज बहुत कुछ गलत हो जाएगा। आनम खाना, कोई जज्बाती कदम ना उठाना, हाकान साहब ने उसे तंबीह की, क्योंकि पहले की बात और थी। पहले बात सिर्फ पंचायतों तक थी और इलाके वाले दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी से वाकिफ़ थे, इसे कोई मुदाखलत नहीं करता था। लेकिन इस बार इनका वास्ता जिससे पड़ा था वो कानूनदान होने के बावजूद गुंडा बना उनके लिए हर तरह से मसले खड़े कर रहा था। बहुत माज़रत आका जान, लेकिन इस वक्त काम होश से चलने वाला नहीं है। अगर कल सुबह तक शेख को लड़कियां ना भिजवाईं तो कुत्तों से भी बदतर हालत होने वाली है हम सबकी। फुंकारते हुए वो फरिश्ते के नज़दीक हुए और उसके बाल मुट्ठी में दबोचते हुए गुर्राए, और लड़कियों को हम उसके शौहर की मदद के बगैर नहीं भेज सकते कि उसे हमारे सब ऑफिसर्स की छुट्टी करवा के सच्चाई के अलमबरदारों को कुर्सियों पर बिठा दिया है। उनके जहन में बुझे अल्फाज और ऐसी हरकत पे सबूर और सुबान गुस्से से आग बगोला हो गए थे, लेकिन आलम साहब के आदमियों ने उन्हें बेबस कर रखा था। इससे पहले कि वो मज़ीद दरिंदगी दिखाते, मरजान बेगम ने फरिश्ते को अपनी जानिब घसीटा। इसे कम से कम ऐसी हालत में ना करो खाना कि गेम उल्टी पड़ जाए। वो जो उनकी हरकत को उनकी ममता समझ बैठी थी, उनकी अल्फाज पे शिपा को निगाहों से उन्हें देखती, उनके हाथ झटकती ज़मरुद बेगम के पास जा बैठी। इसी लम्हे शहरयार की हवेली पहुंचाने की इत्तला मिलते ही उसका दिल डूब के उभरा। इस पल उसका शिद्दत से दिल चाहा कि वो यहीं बैठे बैठे मर जाए, जिसकी बदौलत आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि वो जान हथेली पे रखे दुश्मनों की दहलीज पार कर गया है। आपकी वजह से मेरा बेटा आज इतनी तकलीफ़ में है, जुनाइशे बेगम रोते हुए बोली तो ज़हीर साहब ने तब के उनकी जानिब देखा। यह आपके बेटे का ही हुक्म था। उनके जल के कहने पे सबने चौंक के उन्हें देखा।
فرشتے کو حویلی بھیجنے کا؟ شامین نے فوراً پوچھا، جبکہ یہی سوال سب کے چہرے پہ پھیلا ہوا تھا۔ نہیں، اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے کا، اور اس وقت وہ سچائی سننے کے بعد اس قدر دل برداشتہ تھی کہ اگر اس وقت اسے نہ بھیجا جاتا تو آپ اور آپ کا بیٹا ناقابل معافی نقصان اٹھاتے۔ ان کے سپاٹ لہجے پہ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اب گزری باتوں کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آگے کا لائحہ عمل تیار کرو ظہیر جانا۔ ایس پی صاحب کو فون کر کے اطلاع کرو بھی۔ حاکم صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو ظہیر صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن آغا جان، شہری نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی فون کال کا انتظار کریں۔ شامی نے فوراً انہیں یاد کروانے کی کوشش کی تو وہ تپ اٹھے۔ وہ سب کا باپ نہیں ہے کہ سب کو انگلیوں پہ نچاتا رہے۔ وہ اکیلا نہیں ہے، وہاں ہماری بہو بھی ہے ادھر، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حاکم صاحب جلالی انداز میں گویا ہوئے، وہ سب فوراً دبک گئے، جبکہ ظہیر صاحب مطلوبہ نمبر میں لاتے ہوئے فوراً وہاں سے اٹھے۔ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی دکھاؤ گے میری بات ماننے میں۔ عالم صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے شہریار اور ایبک آفریدی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت سپاٹ نگاہوں سے انہیں تک رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے کھڑا عالیہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ چونکہ وہ اس لمحے ہال کے اندرونی دروازے کے باہر کھڑے تھے، اسے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تبھی سرد لہجے میں استفسار کیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ اسے اپنی ماں سے حساب کتاب تو کر لینے دو۔ اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہوئے وہ محظوظ انداز میں گویا ہوئے تو شہریار لمحے کی دیری کیے بغیر انہیں اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اندر بڑھا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے وارن کیا تھا کہ میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ عالم صاحب کی گریبان کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیتے وہ اتنی بلند آواز میں دھاڑا کہ گلے کی رگیں پھولنے لگیں، جبکہ عالم صاحب کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ السلام علیکم۔ عالم، خانہ کا گریبان چھوڑو، ورنہ ہمارے آدمی تمہیں بھون کے رکھ دیں گے۔ مرجان بیگم سنبھلتے ہوئے آگے بڑھیں، لیکن اسے گریبان چھوڑنے کی بجائے گرفت مزید مضبوط کی۔ ان کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ میں نے کہا تھا کہ جو لڑائی میرے خاندان یا مجھ سے ہے اسے مجھ سے ہی لڑنا، لیکن میری بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کیسے کی؟ اس کے ہونٹوں سے نکلتے خون اور سوجے رخساروں کو دیکھ کے جو آگ اس کے اندر لگی تھی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی دیوانگی اور شدت انگیزی کو دیکھتی فرشتے خود وہ زمین میں دھنستا محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے فرشتے کی نگاہ شہریار کے عقب میں پڑی تو وہ بے اختیار چلا اٹھی، عالیان! اس کی بے ساختہ پکار پہ وہ ٹھٹکا تو اس کے لمحے بھر کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالم نے شہریار کو پرے دھکیلتے ہوئے ہاتھ میں تھامی پسٹل کا پچھلا حصہ اس کی کن پٹی پہ دے مارا تو بھل بھل نکلتے خون کو دیکھ کے فرشتے اپنے ہذیانی چیخوں پہ قابو نہ رکھ سکی، جبکہ ایک نظر یرغمال بنے ایبک اور عالیان کو دیکھ کے اس نے سرد نگاہ فرشتے پہ ڈالی تو اس کی آوازیں وہیں دب گئیں۔ ایبک آفریدی، تمہارا یہاں بلاوا حاقان یوسف زئی اور مرجان یوسف زئی کے کہنے پہ ہوا ہے، لیکن یہ شخص میرا مجرم ہے، اسے میں خود سزا دوں گا۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پسٹل کا وار کرنا چاہا، جو شہریار نے بہت پھرتی سے ناکام بناتے ہوئے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے پلٹا کے اپنے شکنجے میں کسا تو حاقان صاحب بوکھلا گئے۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ گرجے تو شہریار نے گردن گھما کے انہیں دکھا۔ یہ کام آپ لوگ بہت برسوں سے کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے سپاٹ لہجے پہ مرجان بیگم نے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے بندوقیں شہریار اور ایبک کی جانب موڑ لیں تو اس کے چہرے پہ زہر خند سی مسکان پھیل گئی۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی محبت کو کیا نام دوں۔ میرے خاندان سے نفرت کی وجہ ایبک آفریدی ہیں، لیکن آج ایبک آفریدی کو ہی مارنے کو پر تول رہی ہیں۔ کیا ایبک آفریدی سے کی گئی محبت عالم یوسف زئی سے جوڑے گئے ناجائز تعلق سے بھی کئی گزری نکلی ہے؟ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ پہ وہاں موجود لوگوں کو حویلی کی چھت اپنے سروں پہ ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم شہریار خانہ؟ صوبان پوری قوت سے چلاتے ہوئے اس کی جانب لپکا تو شہریار نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایبک آفریدی کو دیکھا تو وہ زمرد بیگم کی جانب بڑھے۔ ایبک آفریدی، اگر تم نے میرے بیٹے کی ونی کی جانب ہاتھ بڑھایا تو جو حال برسوں پہلے تمہاری بہن کا ہوا تھا
وہی حال تمہاری حاقان صاحب غلیظ لہجے میں بول رہے تھے جب ایبک آفریدی ان پہ ٹوٹ پڑے کہ جو آگ برسوں سے سینے میں دہک رہی تھی وہ ان کے الفاظ نے مزید بھڑکا دی تھی، جبکہ عالم بے بسی اور غصے سے خود کو مارے جانے کے خوف سے اتنے آدمیوں سمیت لاچار کھڑے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جن 2 آدمیوں کو وہ نہتہ سمجھ رہے تھے ان کے پیچھے آفریدی حویلی کے تمام ملازمین پہنچ چکے تھے اور ان کے باہر موجود تمام آدمیوں کو بے بس کر چکے تھے۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹے کی ونی اور اپنے بھتیجے کی بیوی کو لے کے جانا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لینا۔ ان کو ادموا سا کر کے گراتے ہوئے وہ بمشکل خود پہ قابو پاتے ہوئے زمرد بیگم کی جانب بڑھے، لیکن انہوں نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ساری زندگی یہاں گزار دی ہے، اب میں زندگی کے اس مقام پہ یہاں سے جا کے شوہر کی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ ان کے الفاظ پہ عالم کی گردن شکنجے میں کسے شہریار کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ پھٹ پڑا۔ کس شوہر کی بات کر رہی ہیں آپ، جو نہ صرف میرے بلکہ اپنے ہی بچوں کا بھی قاتل ہے؟ جن بچوں کے نہ ہونے پہ آپ روتی تھیں انہی بچوں کو مار کے یہ درندہ ہنستا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی ہی بھابھی سے ناجائز تعلقات سے جنم لینے والا بچہ بھی ختم کر دیا۔ یہ عالیان کے مجرم نہیں ہیں، نہ یہ فرشتے کے مجرم ہیں، بلکہ یہ تو پوری انسانیت اور شرعی رشتوں کے بھی مجرم ہیں۔ تابڑ توڑ ان کے منہ پہ مکے برساتے ہوئے وہ دھاڑ رہا تھا۔ اسی لمحے حبیب یوسف زئی حویلی میں داخل ہوئے تو باپ کا دھواں دھواں چہرہ دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ماں کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میرا دل شدت سے چاہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ کسی طرح سے مکمل ختم ہو جائے، تو میں آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ نفرت انگیز لہجے میں بولتے ہوئے وہ مرجان بیگم کا وجود نیلو نیل کر گئی۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ مورے کے ونی ہونے کے آنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرتی ہیں، اور عالیان سے نفرت آپ اس کی خامی کی وجہ سے کرتی ہیں، لیکن آپ نفرت کرتے ہوئے بھول گئیں کہ عالیان آپ کے ہی کیے گئے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے، جسے آپ کی صفاقی معاشرے کا ناسور بنانے چلی تھی۔ مگر جو باتیں آج پتہ چلی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ماں تو کیا عورت کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہیں۔ میں سارے جرم بھول بھی جاؤں لیکن یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ آپ میرے باپ اور میرے بچے کی مجرم ہیں۔ بولتے بولتے وہ زور زور سے رونے لگی تو شہریار نے عالم کو دھکا دے کے نیچے گرایا اور خود اس کا ہاتھ اپنی مضبوط کلائی میں جکڑتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ برسوں پہلے تم لوگوں نے پنچایت کے فیصلے سے ہمیں توڑا تھا، اب کل کا سورج تم لوگوں کو ہر لحاظ سے ختم کر دے گا۔ حاقان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہوئے وہ فرشتے کے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تو فرشتے نے اپنے باپ کو پستول اٹھا کے مرجان بیگم کی جانب نشانہ باندھتے ہوئے دیکھا تو دل میں ایک کسک سی جاگی، لیکن وہ بے حس بنی اس دشمن جان کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، جبکہ ان کے پیچھے ایبک آفریدی زمرد بیگم اور عالیان کو لیے باہر نکل گئے۔ پیچھے وہ سب یہ سوچتے رہ گئے کہ ان جرائم کے باوجود ان کو کیسے یوں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ خانم مورے بے چینی سے سر تکیے پہ ادھر ادھر مارتے ہوئے وہ ہولے ہولے بڑبڑاتی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی مدھم بڑبڑاہٹ پہ اس کے کمرے میں موجود آئلہ بیگم، زیب اور زرسانگا فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بنفشے آنکھیں کھولو، سب سے پہلے زیب تڑپ کے اس کے نزدیک قدرے جھکتے ہوئے بولا تو زرسانگا کو اس سچویشن میں اس کی حالت دیکھ کے ہنسی آنے لگی۔ بنفشے بچے آنکھیں کھولو، آئلہ بیگم اس کے قریب بیٹھتی حلاوت آمیز لہجے میں کہتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تو اس کی بڑبڑاہٹ مدھم ہوئی۔ مورے، وہ سسکی تو اس کی تکلیف محسوس کرتی آئلہ بیگم نے اسے فوراً سینے سے لگایا تو اس کے سوئے ہوئے حفاظ بیدار ہونے لگے تو حقیقت سے روشناس ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس کرو بچے، اس طرح تو طبیعت بگڑ جائے گی، انہوں نے محبت سے اسے پچکارا، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے انہیں تک رہے تھے۔ خانم ایسا کیسے کر سکتی ہیں، وہ اتنی ظالم کیسے ہو گئی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تو اس کی حالت پہ زیب نے شدت ضبط سے لب بھیجتے ہوئے اس کے آئلہ بیگم کی آنکھوں میں چھپے وجود کو دیکھا۔ جو ہونا تھا اسے واپس بدلا نہیں جا سکتا، لیکن تم اگر اس طرح سے روگی تو تم سے وابستہ جو لوگ ہیں انہیں ضرور تکلیف پہنچاؤ گی۔
اس کی سنجیدہ آواز پہ آئلہ بیگم کے سینے سے لگی بنفشے نے کرنٹ کھا کے سامنے دیکھا تو اسے دیکھتے ہی اس کا وجود پل بھر کو ٹھٹک سا گیا، کیونکہ نکاح کے بعد یہ ان کا پہلا باضابطہ سامنا تھا۔ تبھی ہوش میں آتے ہوئے اس نے تکیے کے پاس رکھا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا، اس بات سے بے خبر کہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ اس کی چادر سے بے نیاز وجود کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ فرشتے واپس آ گئی کیا؟ اس کی جانب دیکھنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو آئلہ بیگم کے چہرے کے تاثرات اس کا دل دھڑکا گئے۔ آ جائے گی کچھ دیر تک۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دینے کی کوشش کی، جبکہ اس کی حالت کے پیش نظر زیب ایک نظر اسے دیکھ کے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے نکلتے ہی بنفشے کا دل دوبارہ رونے لگا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب ان لوگوں کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکے گی۔ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھوں میں لٹو کی طرح گھوم رہا تھا، جبکہ سپاٹ چہرہ کسی بھی قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ فرشتے، جو کہ اس وقت یوسف زئی حویلی میں کیے گئے انکشافات کے ہی زیر اثر تھی، اس کی اس ریش ڈرائیونگ پہ اسے اس شخص کی جنونیت سے خوف آنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ایک نگاہ عقب میں آتی ایبک آفریدی کی گاڑی اور ان کے آدمیوں پہ ڈالی، جبکہ دوسری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تو اس کے تاثرات دیکھ کے وہ اپنی جگہ ٹھٹر کے رہ گئی۔ وہ اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی، لیکن اس وقت جب وہ سامنے تھا تو اس کے انداز دیکھ کے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ وہ نہ جانے کب تک ان پرگندہ سوچوں میں الجھی رہتی کہ اچانک اسپیڈ بریکر آنے پہ اس نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا، اس سے بے نیازی برتتے شہریار نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھی اس کے مضبوط کندھے سے آ ٹکرائی۔ اس اچانک ہوئی افتاد اور نتھنوں سے ٹکراتی اس کی مہک محسوس کرتے ہی اس کے تمام حواس الرٹ ہوئے تو اس نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنا چاہا۔ شہریار، اس کے لب ہولے سے لرزے، لیکن بات مکمل ہونے سے قبل ہی اس کی سرد آواز نے اس کی آواز کا دم توڑ دیا۔ میرا نام مت پکاریے گا، ورنہ میں ہر لحاظ بھولتا کچھ ایسا کر جاؤں گا جس کی تلافی شاید تمام عمر نہ ہو سکے گی۔ اس کے پتھریلے لہجے کی تلخی نے اس کے وجود میں سنسنی سی بھر دی، جبکہ دماغ گویا شل ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش بھی فراموش کرتی اس کے کندھے سے لگی اس کے سپاٹ چہرے کو تکتی چلی گئی۔ رات کی تاریکی میں جو قیامت آفریدی حویلی پہ ٹوٹنے والی تھی، اسے رات کی ہی تاریکی میں یوسف زئی حویلی والوں پہ ہی توڑ کے وہ لوگ صبح کاذب کی نشانیاں نمودار ہوتے ہی واپس حویلی چلے آئے تھے۔ لیکن شہریار کے ساتھ چلتی فرشتے یہ بات جان چکی تھی کہ ایک قیامت ان کے درمیان موجود رشتے میں آ چکی تھی۔ شہریار خانہ، ہال میں بیٹھے تمام نفوس جو ان کے منتظر تھے، شہریار کے ساتھ بکھری حالت میں آتی فرشتے کو دیکھ کے تڑپ اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بھی ان تک پہنچتا، وہ فرشتے کو انے اور خانم کے بیچ تقریباً پٹکتے ہوئے سب کے دل دہلا گیا۔ سنبھالیے انہیں۔ تلخ لہجے پہ مشکل خود کو مزید بولنے سے باز رکھتے ہوئے وہ بنا سب کی جانب دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو فرشتے کو یوں لگا وہ سب کی اور شرمندگی کی شدت سے زمین میں دھس جائے گی، لیکن اسی لمحے ایبک آفریدی کے ہمراہ آتی زمرد بیگم اور آلیان کی اچانک آمد نے ماحول کو ایک دم سے بدل دیا۔ سورج کی تمتماتی کرنوں نے جب کمرے کی کشادہ کھڑکیوں پہ دستک دی تو قدرے بدمزہ ہوتی کروٹ بدلتی تکیے میں منہ گھسیڑنے لگی، لیکن چند ثانیے گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ جس کو تکیہ سمجھتے ہوئے اپنی باہوں میں بھرنے کی ناکام کوشش کرتی، اپنا سینہ اس میں گھسیڑنے کی تگ و دو کر رہی تھی، وہ کوئی تکیہ نہیں بلکہ جیتا جاگتا انسانی وجود تھا۔ اسی احساس کے تحت اسے مندی مندی سی آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی تو نگاہ سیدھا اس کے بلیک ٹی شرٹ میں جکڑے کشادہ سینے سے ٹکرائی، جس پہ وہ آرام سے اپنا سر رکھے ہوئے تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی اس نے فطری حیا کے زیر اثر اس پر سے ہٹنا چاہا، لیکن اپنے گرد لپٹے اس کی مضبوط بازو کی گرفت نے ایسا نہ کرنے دیا تو اس نے چونک کے اسے دیکھا، جو اپنی چمکتی نگاہیں مکمل وا کیے بہت دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ صبح ہی صبح کیا کھینچا تانی شروع کر لی ہے؟ زور سے اسے بھیجتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو گل کی ہتھیلیاں شرم سے عرق آلود ہو گئیں۔ چھوڑے نا، صبح ہو گئی ہے۔ لو، ہو گئی پھر سے رات، تو پھر کیا خیال ہے اب؟
करवट के बल झुकते हुए वो उस पे हावी होते हुए शरीर लहजे में गोया हुआ। पागल नहीं बने, आपको पता है कि शादी के अगले दिन आका जान सबके साथ नाश्ता करते हैं। देर हो गई तो शर्मिंदगी होगी। वो उसे बात रखने को बोली, लेकिन तब तक वो उसकी कलाइयाँ अपने हाथों में जकड़ता उस पर झुक चुका था। जितना तुमने रात से शर्मा शर्मा के मुझे बेचैन कर रखा है ना, अच्छा है कि इसमें कुछ शर्म नाश्ते की मेज़ के लिए बच जाएगी। क्या मतलब? रात को इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं। नाश्ते के बाद जब गुल ने नाश्ते के बाद जब गुल ने ज़मरुद बेगम को देख के इस्तफसार किया तो सारी बात पता चलने पर वो अपना दुल्हनापा भुलाए ज़ोर से बोली तो उसकी बात पे फरिश्ते के चेहरे पे फिर से तारीक साए लहराए, जो सब ने फ़ौरन महसूस किए। इतना सब कुछ तो रात को तुम लोगों के कमरे में भी हुआ, लेकिन तुमने भी तो हमें कुछ नहीं बताया। गुलाली फरिश्ते की कैफियत को देखती बात का रुख मोड़ती आंखें घुमा के बोली तो वो गड़बड़ा सी गई। क्या फजूल बोल रही हो? उसने दबे दबे लहजे में उसका ध्यान आयला और ज़ुनाइश बेगम की जानिब दिलवाना चाहा, लेकिन गुलाली के इशारे पे समझते हुए वो चुप सी कर गई। भाजाई, नॉट फेयर यार, मेरा वलीमा है आज और आप ऐसे चुपचाप लेटी हैं। उठे ना जल्दी से और मेरे साथ तैयारी करवाएं। वो अपने अजीज शोक चंचल लहजे में गोया हुई तो फरिश्ते ने नज़र भर के उसके निखरे निखरे रूप को देखा तो आंखें भर आईं। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? क्यों नफरत नहीं कर रहे हम लोगों के साथ? हमारे साथ जुड़ा हमारा इस काबिल तो नहीं है कि हमसे मोहब्बत की जाए। वो दोनों हथेलियों में चेहरा छुपाए फूट फूट के रोने लगी तो बनफ्शे भी उसके साथ लगती अपना बोझ हल्का करने लगी। आप लोगों से नफरत क्यों कर करेंगे हम लोग? हमारे बेटों की बीवियां हैं आप, और यही हवाला सबसे बड़ा और काबिल मोहब्बत और इज़्ज़त है। ज़ुनाइश बेगम उन्हें बाहों में समेटती अपने असली नरम लहजे में गोया हुई तो फरिश्ते एक बार फिर से इस बेमहर को सोचती सिसक उठी। लेकिन मुझसे तो मेरा वही हवाला रूठा हुआ है। मैं कैसे उनका सामना करूँगी? मैं उनकी बच्ची की वो नए सिरे से अपने बदन में तकलीफ़ महसूस करती कर लाई तो उसके दर्द को महसूस करती वो सब भी आप दीदा हो गई। वो सिर्फ उसका नहीं बल्कि आपका भी बच्चा था, और जो हुआ वो आपकी बेखबरी में हुआ। इसलिए आप खुद को कसूरवार ठहराना बंद करें कि उसका इस दुनिया में आना लिखा ही नहीं था। इससे उसे किसी न किसी तरीके से हमें छोड़ के जाना पड़ा। अगरचे बेटे की औलाद ख़त्म होने का दुख ज़ुनाइश बेगम को भी कचौके लगाता था, लेकिन इस लम्हे वो अपने ज़र्फ़ और हौसले को वसी करती उसे अपने सीने से लगाए नम आवाज़ में बोली तो उसकी सिसकियाँ फ़िज़ा को मज़ीद गमज़दा कर गईं, क्योंकि वो सब जानती थीं कि ये आंसू फ़कत अपनी औलाद को खोने के लिए नहीं थे, बल्कि ये आंसू उन बेटियों के थे जिनका मैका आज बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हो जाने वाला था और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। चलें भाभी, आप जल्दी से अपने मिस्टर को मनाएं और गुल के वलीमे के बाद हमारे साथ चलने की तैयारी करें, क्योंकि मेरी अम्मा का हुक्म आ गया है कि शादी में 4 दिन रह गए हैं। थोड़ी सी शर्म करके शौहर से पर्दा कर लो। कुछ देर बाद माहौल की सोगवारियत को कम करने के लिए मुलाइका कदरे तेज से इस लहजे में बोली तो फरिश्ते संभलती हुई सीधी होके बैठी। तो तुम ऐसा कर लो कि सजावट को शहर भेज दो और ख़ुद यहीं रह लो, ऐसे बिल्कुल परफेक्ट पर्दा होगा। ज़र ने सादगी से मशवरा दिया तो उसने तड़प के उसकी जानिब देखा। मैं इधर रह गई तो उसकी जासूसी कौन करेगा? उसकी बरजस्तगी पे वहाँ मौजूद सभी हंसी, जबकि सबको नॉर्मल होते देख के ज़ुनाइश और आयला बेगम वहाँ से उठ गईं। कैसी जासूसी करती हैं आप? उसकी जासूसी वाली बात सुन के बनफ्शे ने हल्की सी दिलचस्पी से इस्तफसार किया तो वो उसकी जानिब मुड़ी। यही जो वो वकालत के चक्कर में 2-2 दिन घर नहीं आता ना, इस बात की खबर रखती हूँ कि ये इतने दिन वकालत होती है या आवारागर्दी। वो अपने मखसूस अंदाज में बोलती। इस बार फरिश्ते के दिल की लय बदल गई, क्योंकि वकालत से उसे अपना वकील याद आ गया था, जो ना जाने इस बार उस पर कौन सी दफायत करने वाला था। बनफ्शे, फ़िक्र ना करो, तुम्हें ऐसी जासूसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
کیونکہ تمہارے بے ہوش ہونے پہ زیب نے جس طرح ٹک کے 2-3 گھنٹے تمہارے پاس گزارنے ہیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 دن غائب رہنے والا چکر تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ زرتاش بنفشے کو دیکھتی شرارت سے گویا ہوئی تو اس نے چہرے کا رنگ فوری بدلا، جسے چھپانے کے لیے اس نے فوراً سر نیچے جھکا لیا۔ فرشتے بی بی، آپ کو اور بنفشے بی بی کو بڑے خانہ بلا رہے ہیں بیٹھک میں۔ اچانک ملازمہ کی پشتون آواز پہ سب چونکے، جبکہ فرشتے اور بنفشے نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کرتے ہوئے اٹھنا چاہا۔ اپنے گھر میں ہی نقب لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ حقان صاحب چونکہ ان دونوں کے خفیہ تعلقات سے انجان تھے، اس لیے وہ تب سے بہت غیظ و غضب کا شکار تھے۔ یہ لان تان بعد میں کر لیجیے گا، ابھی اگر زندہ بچنا چاہتے ہیں تو جلدی کریں، ہمیں شیخ کے آنے سے پہلے یہ علاقہ چھوڑنا ہے۔ اس بات پہ غور کیے بغیر کہ وہ انہیں زندہ کیسے چھوڑ گئے تھے، عالم نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کروا کے جلدی سے یہ حویلی چھوڑنے کی تیاری کی، جبکہ غم و غصے سے پاگل حبیب صاحب نے جب بیوی پہ نشانہ باندھا تو باپ کو قتل جیسے جرم سے باز رکھنے کے لیے ان کے دونوں بیٹے سامنے آئے، اور پھر ان کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ اپنے ذمے لگا ایک کام نمٹاتے ہوئے انہیں ساتھ لیے شہر کی جانب روانہ ہو گئے، کیونکہ حبیب صاحب کی حالت بہت تشویشناک ہو رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب جب شیخ کو ان سب کے بھاگنے کا علم ہوا تو وہ فوراً یوسف زئی حویلی کی جانب بڑھا، لیکن اس کے پہنچتے ہی جب پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیرا تو اس لمحے عالم یوسف زئی کو سمجھ آئی کہ وہ رات کو انہیں کیوں چھوڑ کے گیا تھا۔ شیخ اور اس کے آدمیوں کو تو پولیس فوراً تھانے لے گئی، لیکن ان تینوں کو علاقے کی روایات کے مطابق جب پنچایت میں پیش کیا گیا تو عالم یوسف زئی نے دولت و گھمنڈ کے نشے میں اپنے جرائم سے انکاری ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اب کی بار برسوں پہلے کی نسبت وقت جدید ہو چکا تھا، اس لیے جب وہاں سرپنچ نے اس کے سامنے وائس ریکارڈر آن کیا جس میں انہوں نے خود رات کو اپنے جرائم کا اعتراف کیا، سن کے ساری پنچایت کو جیسے جب حبیب صاحب کا بیان سنایا گیا جس میں انہوں نے اپنے بھائی اور بیوی کے ناجائز تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں روایت کے مطابق سزا دینے کا کہا، تو اس وقت پورے علاقے میں ہڑبڑی سی پھیل گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ خون کی ندیاں بہائے بغیر کوئی قانون اور انصاف پسندی کے بلبوتے پہ انصاف حاصل کر رہا تھا، اور یہ بھی پہلی ہی بار ہوا تھا کہ رشتوں کی دیوار بنائے بغیر مجرم کو سزا دلوانے کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا۔ اس لیے ان سب کے ظلم و ستم سے پریشان لوگوں نے جب ان کے جرائم کا سنا تو پنچایت کے کسی بھی فیصلے سے قبل وہ لوگ اپنے پیروں کے جوتوں کو ان تینوں کی جانب پھینکنے لگے۔ یہاں اس وقت آفریدی حویلی سے صرف ایبک آفریدی، شہریار آفریدی اور ظہیر آفریدی موجود تھے، جنہوں نے بنا کچھ کہے فقط ثبوت دیے تھے، اور لوگ کسی فیصلے کا انکار کیے کھلے میدان کے ارد گرد پڑے کنکروں اور جوتوں سے انہیں سزا دینے لگے۔ انسان ہمیشہ جرم کرتے ہوئے اوپر بیٹھے ہوئے اس منصف کو بھول بیٹھتا ہے جو جلد یا بدیر انصاف ضرور کرتا ہے، اور ایسا ہی اس بار بھی ہوا تھا کہ جو بربریت آفریدی حویلی پہ ڈھائی گئی تھی اس کا بالآخر برسوں بعد انہیں انصاف مل گیا تھا، اور جب لوگوں کے غیظ و غضب سے بے حال لہو لہان چہرے، پھٹے ہوئے کپڑوں اور ننگے پیروں کے ساتھ ان تینوں کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیتے ہوئے تھانے کی جانب گاڑی بڑھائیں تو ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے شہریار نے ایبک آفریدی کی جانب دیکھا، گویا کہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا اشارہ دے رہا ہو، جبکہ ایبک آفریدی بھی جانتے تھے کہ وہ اپنا وعدہ نبھا گیا ہے، کہ اب ان تینوں زمینی خداؤں کا ان کی زندگی سے نام و نشان مٹ چکا تھا، کہ اگرچہ وہ پولیس کسٹڈی میں تھے لیکن ان کے نام کی ڈیتھ وارنٹ شہریار آفریدی برسوں پہلے ہی جاری کروا چکا تھا۔ آقا جان کے پاس سے آتے ہوئے وہ دونوں بہنیں اپنے آنسوں اور اپنے اپنوں کی دائمی جدائی کا دکھ وہیں چھوڑ کے آتی خود کو نارمل رہنے کی تلقین کرنے لگیں کہ برے کا انجام تو برا ہی ہونا تھا، اور پھر جو کچھ وہ لوگ کر چکے تھے ایسے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا غلط تھا۔ اس لیے جب وہ دونوں واپس ہال میں پہنچی تو بہت نارمل اور پرسکون حالت میں تھیں، لیکن فرشتے کی پرسکون حالت میں خلل اس وقت پڑا جب زنائشی بیگم اس کے نزدیک آئیں۔ فرشتے، یہ چائے اور سر درد کی گولی شہریار کو دے کے آئیں، اسے کہیں جانا ہے ابھی، لیکن کہہ رہا تھا کہ پہلے چائے بھجوا دیں۔
ان کے مصروف سے انداز میں کہے گئے الفاظ پہ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میں اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ جیسے حلق میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھیں یا شاید جان بوجھ کے انکاری تھیں۔ جلدی کریں شاباش، پھر اسے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے نرمی سے بات دہراتے ہوئے واپس پلٹنا چاہا۔ جب وہ سب پہ ایک نظر ڈالتی ایک دم سے بولی، میں نہیں جا رہی مورے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ نم آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے نگاہیں ہتھیلیوں پہ مرکوز کر لی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ کوئی اور اس کی بیوی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سر دبا سکتا ہے، اس لیے جلدی کریں۔ ان کے دو ٹوک انداز میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو سب نے سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ ان کی تھمائی گئی ٹرے لیے ہال سے نکلی۔ مورے بھاجائی کا حلیہ تو ٹھیک کر دیتی نا۔ گل کو اس کے روکھے پھیکے حلیے سے اختلاف ہوا۔ وہ جو اندر کمرے میں ہے نا، وہ حلیوں سے ٹھنڈا ہونے والا بندہ نہیں ہے۔ اسے جو چیز پرسکون کر سکتی ہے وہ میں نے بھیج دی ہے۔ ان کے انداز پہ سب بے ساختہ مسکراتی ہوئیں اس کے لیے دعا گو ہوئیں جو نادانستگی میں شیر کو جگہ بیٹھی تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے پنچایت کے بعد حویلی پہنچا اور پھر سجاول اور شہیر کی بے تکی محفل کو بھگتا کے کمرے میں آیا تو سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی اس نے زنائش بیگم کو بلوا کے اپنے لیے چائے اور سر درد کی گولی بھجوانے کا کہا تھا۔ سر درد اور پراگندہ سوچوں نے اسے اس وقت اتنا تھکایا ہوا تھا کہ وہ بنا چینج کیے جوتوں سمیت بیڈ پہ نیم دراز ہوتا پل کے موند گیا۔ اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا، مگر اس نے آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زنائش بیگم نے چائے ہی بھجوائی ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب دروازہ دھیرے سے کھولتے ہوئے فرشتے نے جب اندر قدم رکھا تو اس پہ نگاہ پڑتے ہی اس کا دل چاہا کہ وہ واپس بھاگ جائے۔ بلیک پینٹ کے ساتھ گرے شرٹ پہنے، وہ بازوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ایک بازو آنکھوں پہ دھرے، جوتوں سمیت بیڈ کی دائیں جانب نیم دراز اس کی دھڑکنیں سست کر رہا تھا۔ کچھ لمحے اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ ہمت جتاتی آگے بڑھی اور بہت محتاط انداز میں ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے واپس مڑنا چاہا، لیکن پھر اپنی غلطی یاد آنے پہ اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ جبکہ دوسری جانب اس کی موجودگی کو محسوس کر لینے کے باوجود آنکھوں کو چھپا کے لیٹے شہریار نے جب اس کے قدموں کا رک جانا محسوس کیا تو اس نے بے ساختہ لب بھیجے۔ ایک دائرانہ نگاہ کمرے پہ ڈالتے ہوئے وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ اس کے بالوں کی جانب بڑھایا۔ یہ کوشش مت کیجیے گا۔ اس کے بالوں سے انچ بھر کے فاصلے پہ موجود اس کا ہاتھ اس کی درست آواز پہ کانپا تو اس نے چونک کے اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں سے بازو ہٹاتا اب سیدھا ہو کے بیٹھ رہا تھا۔ میں آپ کے سر میں درد ہے تو… وہ اس لمحے اپنا سارا کانفیڈنس کھو چکی تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے بات کس طرح سے کرے۔ میرا سر درد دور کرنا آپ کے بس کی بات نہیں رہا فرشتہ آفریدی، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو وہ بے ساختہ اس کے سامنے آئی۔ میری بات تو سنے نا۔ اس کی آنکھیں اس کے اس انداز پہ بھر آئیں، لیکن وہ اس لمحے اس سبز نگینوں کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ ایک بار جو دیکھ لیا تو خود کو بھول بیٹھے گا۔ فرشتے میرے سامنے سے ہٹیں، وہ اپنے اندر ابلتے غبار پہ بمشکل قابو پاتا ہوا بولا، لیکن وہ خوفزدہ ہونے کے باوجود وہیں ڈٹی رہی۔ نہیں، آپ پہلے یہ چائے اور گولی لیں اور پھر میری بات سنیں، اس کے بعد آپ باہر جائیں گے۔ سینے میں پاگل ہوتے دل کی دھک دھک پہ آواز دھرے بغیر وہ دبے دبے لہجے میں بولی تو اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ شہریار نے نگاہیں اٹھا کے بغور اس کا جائزہ لیا تو اس کے انداز پہ وہ بے اختیار جذبس ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پہ مدھم ہوتے زخم کے نشان پہ نگاہ پڑتے ہی اس کی نگاہوں کی سرخی مزید بڑھنے لگی تو اس نے فوراً نگاہیں پھیری۔ یہ مان آپ کا انداز نہیں ہے، آپ اپنے انداز کے مطابق دوسروں کے مان کی دھجیاں اڑاتی رہا کریں۔ تلخ لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ فرشتے کا چہرہ فوراً پھیکا پڑا، جبکہ آنکھوں میں آنسوں کی دبیز تہ جمنے لگی۔ میرے سامنے آنے کی کوشش کم سے کم کیا کریں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں غصے کی شدت میں کچھ ایسا کر جاؤں جس کا مداوع ممکن نہ ہو سکے۔
उससे नज़रें चुराए वो पथरीले अंदाज में कहता उसके पहलू से गुजरता कमरे से निकल गया, क्योंकि इस लम्हे वो वाकई अगर उसकी जानिब देखता तो शायद कुछ कर बैठता, लेकिन वो चाह के भी उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए वो इससे एहतराज बरतता फासले बढ़ा गया, जबकि दूसरी जानिब वो उसकी बेपरवाही पे दुख से चूर दिल ही दिल में एक अज़म बांधती आंखें साफ करती बाहर निकल गई। हाय, आप ये ड्रेस पहनेंगी? गुलाले ने नज़रें फाड़ के सामने बेड पे पड़ी सुर्ख रंग की साड़ी को देखते हुए जिस अंदाज में कहा, फरिश्ते जुज़बुज़ होने लगी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए सुकून से बोली, आपके लाला का पसंदीदा लिबास है। उसने दानिस्ता लापरवाही बरती, लेकिन गुलालई बगौर सुर्ख रंग की उस नफीसी साड़ी को देख रही थी जिसके किनारों पे मैरून कलर की पट्टी लगी थी, जबकि ब्लाउज़ के नेट की फुल स्लीव्स के किनारों पे भी मैरून पट्टी लगी हुई थी। साड़ी वैसे तो बहुत प्यारी थी, लेकिन गुलालई सिर्फ उसके नेट वाले बाजू और ब्लाउज़ की उस डोरी को देख रही थी जो शायद नहीं यकीनन पिछले गले को ढांपने की कोशिश में नाकाम थी। तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? उसी लम्हे मलाइका अंदर आई तो उसने गुलालई से इस्तफसार किया तो उसने साड़ी उसके सामने की। हाय, कितनी प्यारी साड़ी है। मुझे साड़ी इतनी पसंद है, लेकिन सजावट सड़ियल को बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुंह बनाते हुए बोली तो गुलालई ने ब्लाउज़ की जानिब इशारा किया तो फरिश्ते ने हौले से माथा पीटा। ये शॉल पास इसीलिए रखी है कि साथ ये लूँगी। मोरे ने कहा है कि शौहर को मनाओ, इसलिए उन्हें उनके अंदाज में मनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन असल में मेरा दिल खुद बहुत घबरा रहा है। फरिश्ते ने पास पड़ी मैरून शॉल की जानिब इशारा करते हुए कहा तो दोनों उसकी कैफियत समझती मुस्कुरा दी। रिलैक्स भाजाई, लाला का गुस्सा बस वक्ती है, देखना आपको तैयार देखेंगे तो सब भूल जाएंगे। वो उसे रिलैक्स करने के लिए बोली तो वो भी दिल ही दिल में दुआ करती आज अपने आप को एक मुख्तलिफ तरीके से उसके लिए सजाने लगी, जो न जाने इस सजावट को क्या इनाम देने वाला था। पीछे हट के बैठो। मर्दान खाने में रखी चारपाई पे बैठे शहीद ने जैसे ही आलसी से जैब के साथ टेक लगाई तो वो फौरन एक झटके से पीछे हुआ। इज्जत करो मेरी, अभी बिल्कुल 0 मीटर शादी हुई है मेरी। बालों में उंगलियां फेरते हुए वो जिस अंदाज में बोला सभी उसे घूरने लगे। 0 मीटर शादी गुल से हुई है तुम्हारी, मेरे साथ नहीं जो तुम्हारी नाज बर्दारियाँ उठाऊं। जैब ने फौरन टुकड़ा तोड़ जवाब दिया तो सबके कह के लगाने पे शहीद का दिल चाहा उसे एक धमुका रसीद करे, और उसने ऐसा ही किया। फौरन एक मुक्का उसके कंधे पर चढ़ा। कदर ना करना मेरी, मेरे जैसे दोस्त किस्मतों से मिलते हैं। वो गर्दन अकड़ाते हुए बोला तो सबके रिएक्शन पे बेसाख्ता शर्मिंदा हो गया। तेरे जैसे दोस्त वाकई किस्मतों से मिलते हैं, इसका अंदाज़ा कल रात हम लगा चुके हैं। अगरचे शहीद को सबने खुद ही कुछ नहीं बताया था, लेकिन सुबह जब सब नॉर्मल हो गया तब से वो उसे यूं ही खजल कर रहे थे, और वो हो भी रहा था। सचावल, तुम वलीमे के बाद अपनी पैकिंग कर लेना, कल सुबह 5 बजे हम लोग उधर से निकल जाएंगे। इसी लम्हे शहरयार वहाँ आया और सजावल से बोला तो उसने संजीदगी से सर इस बात में हिलाया। और बाकी हवेली वाले? चूँकि सजावल ने सबको मदऊ किया था इसलिए फ़ौरन बोला, वो मेहंदी वाले दिन पहुँच जाएंगे। उसके जवाब पे सजावल ने फरिश्ते का पूछना चाहा, लेकिन ये वक्त फ़िलहाल उसे छेड़ने का नहीं था, इसलिए वो सब्र रखता शहीद की जानिब मुतवज्जा हो गया। मुझे लगता है कि एक दिन मैंने इस हवेली में घूमते घूमते गुम ही हो जाना है। वो ज़मरुद बेगम को तलाशती मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती बड़बड़ाई तो आयला बेगम के कमरे से निकलता ज़ैब खुल के मुस्कुरा दिया। तो इस बात से कहीं बेहतर नहीं है कि तुम मेरे दिल में छुप जाओ और गुम होने के डर से आज़ाद हो जाओ। उसकी शरीर आवाज़ पे वो करंट खा के पलटी, जहाँ वो उससे कुछ ही फासले पे मौजूद बहुत फुर्सत से उसे निहार रहा था। उसको एक नज़र देख के वो निगाहें चुराती आगे बढ़ने लगी तो वो तड़प के उसकी राह में हाइल हुआ। ओ हेलो, इतनी मुश्किलों से तो नज़र आती हो, उस पर ऐसी भी नहीं आती। उसके अचानक सामने आने पे उसकी बातों से हवास बाख्ता बनफ्शे अपने कदमों पे काबू ना रख सकी और बेख्तियार उसके कुशादा सीने से जा टकराई। तो उस अचानक हुए तसादम पे जहाँ बनफ्शे की धड़कनें बेकाबू हुईं, वहीं ज़ैब के दिल की दुनिया भी फ़ौरन बदली। इसी बहाव के हाथों बहकते हुए उसने बेख्तियार बाजू आगे बढ़ाते हुए उसकी कमर के गिर्द लपेटते हुए उसे सहारा दिया तो वो पीछे हटी। छोड़े मुझे।
یہ کام تو اب بے حد مشکل ہو چکا ہے میری جان۔ میں نے شکر کیا ہے کہ کسی ظالم سماج کے بغیر ہمارا ملاپ ہو چکا ہے، ایسے میں خدا کے لیے تم تو ظالم سماج نہ بنو۔ نرم لہجے میں بولتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سرخ چہرے اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دبا دبا سا بولی تو زیب نے بغور اس کے قطرائے سے وجود کا جائزہ لیا۔ سادگی سے کہتے ہوئے وہ اس کا دل بری طرح سے دھڑکاتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ جھکا تو وہ اپنی پلکیں موند گئی۔ تیرا شرعی اور قانونی حق ہے پیار کرنے کا، لیکن خدا کے لیے یہ حق بیچ راستے کی کہیں اور ادا کرو تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی زیادہ دیر تک آنکھیں بند کر کے راستے میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی اس کی منمانی برداشت کرنے کی کوشش میں تھی جب عقب سے آتی شہید کی آواز پہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتی وہاں سے بھاگی، جبکہ زیب اس اچانک صورتحال کو دیکھ کے دانت پیستے ہوئے شہید کی جانب لپکا۔ CCTV فوٹیج لگواؤں گا آج تیرے کمرے میں ذلیل انسان۔ اس کی گردن اپنے شکنجے میں کستے ہوئے وہ ہرایا تو اس کی حالت دیکھتا شہید زور زور سے کہہ کے لگانے لگا۔ خوبصورت اور دیدہ زیب نیکلس کا ہک بند کرتے ہوئے اس نے سامنے شیشے میں نظر آتے اپنے مہکتے ہوئے عکس کو دیکھا تو خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں سجا اس کا متناسب سراپا اس وقت بہت دلنشین لگ رہا تھا، جبکہ سبھی چہرے پہ پھسلتی بالوں کی لٹیں اس کے روپ کو مزید دو آتشہ کر رہی تھیں۔ گھنیرے بالوں کا میسی جوڑا اس وقت اس کی سراہی دار گردن کو مزید نمایاں کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک آخری نگاہ اپنے سراپے پر ڈالتے ہوئے اسے ایک نظر موبائل پہ ڈالی، جہاں کچھ دیر قبل اس نے شہریار کو کمرے میں بھیجنے کا کہا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ کے وہ جھکی اور ڈریسنگ مرر کے دراز کو کھولتی اس میں رکھی پائل نکالنے لگی۔ وہ ابھی پائل نکال کے سیدھی بھی نہ ہو سکی تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بچکانا پن ہے؟ آپ کو بات کرنی تھی تو آپ رات کا انتظار کر لیتی، یوں بار بار پیغام بھجوا۔ سخت لہجے میں بولتے ہوئے جیسے ہی اسے نگاہ اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کے ایک پل کو اس کی ساری فضا ساکت ہوئی محسوس ہوئی۔ سرخ ساڑی میں سجا اس کا توبہ شکن سراپا کندن بنا اس کی ضبط کا شرازہ بکھیرنے کا پورا سامان بنائے ہوئے تھا، جبکہ چہرے سے پھسلتی اس کی لٹ اس کی گردن سے ٹکراتی اس کے جذبات میں مزید طغیانی مچانے لگی تو وہ بمشکل نگاہیں چراتے ہوئے روکھے لہجے میں گویا ہوا۔ کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی گئی پائل پہ ڈالتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو اس کی بے باک نگاہوں سے خود میں سمٹتی فرشتے اس کے ارتکاز کے ٹوٹنے پہ بمشکل خود کو سنبھالتی دھیرے دھیرے چلتی اس کی طرف بڑھی تو رفتہ رفتہ اس کی دل فریب خوشبو اپنے نزدیک محسوس کر کے شہریار نے سرد نگاہیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کے عین سامنے آ کے ٹھہرتے ہوئے وہ پاگل ہوتے دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتی ہلکے سے کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ اصل بات پہ آئیں فرشتے، کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ سرد لہجے میں چھپی معنی خیزیت پہ فرشتے کا پورا وجود کپ کپا اٹھا اور شاید اسی کپ کپاہٹ کے باعث اس کے ہاتھوں سے پائل چھوٹ کے نیچے جا گری تو وہ جلدی سے نیچے گری اور یہیں وہ سنگین غلطی کی مرتکب ٹھہر گئی۔ اس کے جھکنے پہ جب اس نے اس کی جانب دیکھا تو نگاہ اس کی کمر سے ٹکرائی، جہاں بندھی گئی ڈوری اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش میں ناکام ٹھہری تھی، اور اس کی ایسی لاپرواہی پہ وہ ضبط کھوتا اس کی جانب جھکا اور اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا۔ ڈریس چینج کر کے آئیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا فرشتے کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن وہ ہمت مجتمع کرتی لرزتی آواز میں بولی، یہ ڈریس آپ کا ہی پسند کردہ ہے اور میں آج یہی پہننے والی ہوں۔ اپنی مسکارے سے بوجھل پلکیں اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر اس کے خوبرو چہرے پہ ڈالتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، یہ ڈریس میرا پسند کردہ ہے تو اسے رات کو میرے سامنے ہی پہنیے گا۔ آپ کی تیاری کے مطابق آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ گہرا لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گیا۔ اس نے بے ساختہ قدم پیچھے کو کھسکاتے ہوئے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی ٹائم نہیں ہے اور میں تیار بھی۔ اس نے پھر سے مزاحمت کرنی چاہی کہ وہ چاہتی تھی کہ جو رنگ اس کی آنکھوں میں اسے یوں دیکھ کے ابھرے تھے وہ یوں ہی قائم رہیں
اور وہ آنے والے لمحوں میں اس کی تمام خطائیں معاف کرتا اس کے دل کو پرسکون کر دے۔ لیکن اس کی توقعات کے برعکس وہ کچھ اور سوچے ہوئے تھا، اور اگر ڈریس اور تیاری دونوں خراب ہو جائیں تب تو کوئی قباحت نہ ہوگی نا۔ خشک لہجے میں کیے گئے اس استفسار پہ اسے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تو اگلے لمحے اس کا مضبوط ہاتھ اپنی دودیا کمر پہ محسوس کر کے اس کی جان حلق میں اٹک گئی۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کرتا، اس گہرے رنگ کی لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے مٹاتا، اس کے کچھ بھی سمجھنے سے قبل اس کے چہرے پہ جھکا تو اس کی شدت پہ فرشتے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کی تیاری کو غارت میں ملاتا وہ اس کی سانسوں کو رہائی بخشتا اس سے فاصلے پہ ہوا تو وہ گہری سانسیں بھرتی سر اس کے مضبوط سینے پہ جما گئی۔ جو کام آپ کرنا چاہتی ہیں نا، انہیں ان کیل کاٹوں سے لیس ہوئے بغیر کریں تاکہ ہم دونوں کے ہوش و حواس برقرار رہیں۔ اس کی تیاری پہ چوٹ کرتے ہوئے وہ بے باکی سے اس کے سراپے پہ ایک نگاہ ڈالتا واپس پلٹا تو فرشتے وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اپنی بکھری حالت کو دیکھتی وہ دل ہی دل میں سوچتی، تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ کے نئے سرے سے خود کو تیار کرنے لگی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔